کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم عورتیں پورا دن سب کا خیال رکھتے رکھتے آخر میں اپنے آپ کو ہی بھول جاتی ہیں۔ گھر صاف ہو جاتا ہے، بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے، سب کی پسند کا کھانا بن جاتا ہے، لیکن ایک سوال، اس سب کے درمیان آپ خود کہاں ہیں؟ میں بھی کبھی کبھی دن کے آخر میں سوچتی ہوں کہ آج میں نے سب کے لیے بہت کچھ کیا، مگر اپنے لیے کیا کیا؟ اور شاید یہی وہ بات ہے جو ہم عورتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ گھر سنبھالیے، رشتے سنبھالیے، بچوں کو سنبھالیے، لیکن خود کو مت بھولیں، کیونکہ ایک خوش اور پرسکون عورت ہی اپنے گھر میں اصل خوشی بانٹ سکتی ہے۔ آج میں آپ سے اپنی زندگی کی کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کروں گی جنہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ مصروف زندگی میں بھی خود کو کیسے سنبھالنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، اپنے لیے وقت نکالنا خود غرضی نہیں ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں اگر ہم بیٹھ گئے تو گھر کا کام کون کرے گا، اگر ہم آرام کر لیں گے تو بچوں کو کون دیکھے گا، اگر ہم اپنے لیے کچھ کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن بہنوں، ہر وقت کام کرتے رہنا ہی اچھی عورت ہونے کی نشانی بالکل نہیں ہے۔ کبھی 10 منٹ سکون سے بیٹھ جانا، چائے پینا، اپنے آپ کو سنوارنا، صاف ستھرے لباس پہن لینا، آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرانا، یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ صرف ماں، بیوی، بہو یا بیٹی نہیں بلکہ آپ ایک انسان بھی ہیں۔ دوسری بات میں نے یہ سیکھی کہ ہر کام کو ایک ہی وقت میں مکمل کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ کبھی گھر مکمل طور پر صاف نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ بچے ہوں تو کھلونے دوبارہ بکھریں گے، کھانا بنے گا تو برتن بھی ہوں گے، کپڑے دھلیں گے تو دوبارہ میلے بھی ہوں گے۔ یہ زندگی ہے، کوئی نمائش کی جگہ نہیں۔ اسی لیے اگر کسی دن گھر کا کوئی کام رہ بھی جائے تو خود کو برا بھلا نہ کہیں، اپنے دل سے کہیں کوئی بات نہیں، آج نہیں ہوا تو کل ہو جائے گا۔ آپ کی صحت، آپ کا سکون اور آپ کی مسکراہٹ بھی ضروری ہے۔ تیسری بات، اپنے دل کی بات ہمیشہ اپنے اندر نہ رکھیں۔ ہم عورتیں اکثر سب کے دکھ سمجھ لیتی ہیں، لیکن اپنے دکھ اور اپنا دل کا دکھ جو ہے نا وہ کسی کو نہیں بتا پاتی۔ خاموش رہتی ہیں، مسکراتی رہتی ہیں اور اندر ہی اندر تھکتی رہتی ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں تو کسی اپنے سے بات کریں، اگر دل بھاری ہے تو اللہ کے سامنے بیٹھ کر دل کھول کر بات کریں، نماز میں دعا کریں، قرآن پاک پڑھیں اور کچھ دیر خاموشی میں بیٹھیں۔ اللہ کے سامنے بہایا ہوا آنسو کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اور ایک اہم بات، اپنی ذات کی قدر دوسروں کے رویے سے طے نہ کریں۔ اگر کسی نے آپ کی محنت کو نہیں سراہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی محنت کم ہے۔ اگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اچھا کر رہی ہیں تو خود اپنے دل کو کہیں میں پوری کوشش کر رہی ہوں اور میری یہ کوشش قابل قدر ہے۔ اور بہنوں، ہم کامل نہیں ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی غصہ آتا ہے، کبھی تھکن ہوتی ہے، کبھی رونے کو دل کرتا ہے، اور یہ سب انسانی جذبات ہیں۔ اپنے آپ کو ہر وقت ایک بہترین عورت ثابت کرنے کے دباؤ میں نہ رکھیں۔ اچھی عورت وہ نہیں جو کبھی نہیں تھکتی، اچھی عورت وہ ہے جو تھکنے کے بعد خود کو دوبارہ سنبھالنا جانتی ہے۔ میں بھی یہی کوشش کرتی ہوں، گھر کی ذمہ داریاں اپنی جگہ، بچوں کی پرورش اپنی جگہ، لیکن میں خود کوشش کرتی ہوں کہ دن میں تھوڑا سا وقت اپنے لیے ضرور نکالوں۔ کبھی چائے کے ساتھ چند منٹ سکون کے، کبھی اپنے پسندیدہ کپڑے پہن کر، کبھی اپنے بال بنا کر، کبھی بس خاموش بیٹھ کر۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ اور آخر میں ہر عورت سے بس ایک بات کہنا چاہوں گی، اپنے گھر کو سنبھالیے، اپنے رشتوں کو بھی سنبھالیے، اپنے بچوں کو بھی سنبھالیے، لیکن خود کو بھی سنبھالیے، کیونکہ اگر گھر کی عورت ہی اندر سے ٹوٹ جائے تو گھر کی رونق بھی کہیں نہ کہیں کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے خود کو وقت دیں، خود سے محبت کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں کو مضبوط کریں اور اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اہمیت دیں۔ اور جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ بہت تھک گئی ہیں تو خود سے صرف اتنا کہیں، میں اکیلی نہیں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے اور میں آہستہ آہستہ سب سنبھال لوں گی۔ یاد رکھیں، گھر کو خوبصورت بنانے والی عورت صرف گھر کی صفائی نہیں کرتی، وہ اپنے سکون، اپنی محبت اور اپنی مسکراہٹ سے بھی گھر کو خوبصورت بناتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، گھر سنبھالتے سنبھالتے خود کو مت بھولیے، آپ بھی اہم ہیں، آپ کی خوشی بھی اہم ہے، آپ کا سکون بھی اہم ہے۔ اگر میری یہ باتیں آپ کے دل کو اچھی لگی ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ اپنے لیے دن میں کتنے منٹ نکال پاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں محبت، سکون اور خوشیاں عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دیکھیں، میں بھی تو خوش رہتی ہوں۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میں نے کہا چلیں آج میں مہندی لگاتی ہوں، کیونکہ میرا بھی حق ہے جینے کا۔ تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے بتائیے گا میری مہندی کیسی ہے۔ اللہ حافظ۔